شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا خاص جو اپنا ایک ویژن ہے اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے، اس کے لیے ایک بہت لازمی چیز ہے کہ اوپن انکوائریز ہوں، اور ان انکوائریز کو جب وہ ان کا نتیجہ آتا ہے اور اس کو پبلک کرنا، وہ جو حصہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی کہلاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ آپ اگر کسی چیز کی تفتیش نہیں کریں گے، اس معاملے کی جان بوجھ نہیں کریں گے، تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ خرابی کیا ہے، اور جب آپ کو خرابی کا پتہ لگے اور اس کو اگر آپ اوپن نہیں کریں گے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں پرنسپلز کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر معاملے کے اوپر باقاعدہ ایکسپرٹس سے، جو کہ اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے، کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان سے انکوائریز کروائی گئی اور ان انکوائریز کو پبلک کیا گیا، اور ان انکوائریز کے نتیجے میں جو ریکمنڈیشنز آئی ان پہ عمل درآمد کیا گیا۔ اور یہ جو کمٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، یہ اس کی عکاس ہے۔ اس میں ابھی اسمبلی میں بھی کوشچن آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، تو اسمبلی میں بھی اس کا جواب جمع کرا رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیا جائے۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں شوگر کے کمیشن، جو انکوائری کمیشن تھا اس کے اپڈیٹ سے۔ شوگر انکوائری کمیشن، جیسا آپ جانتے ہیں، پہلے وزیر اعظم صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن انکوائری کے لیے ایک ٹیم بنائی، اور پھر اس ٹیم ہی کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں فیڈرل کیبنٹ نے انکوائریز کمیشن ایکٹ کے جو 2017 ہے اس کے تحت پوری ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا، جس نے اپنی انکوائری کر کے فیڈرل کیبنٹ کے سامنے پیش کی، اور اس میں کافی ہوش ربا قسم کے انکشافات بھی ہوئے جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ ان انکشافات کی روشنی میں کچھ سفارشات پیش کی گئی، اور وہ سفارشات دو طرح کی تھی۔ ایک اس کا جز تھا پینل ایکشنز، یعنی کہ جن لوگوں نے غلط کام کیا ان کے خلاف کارروائی اور اس میں ان سے ریکوری، اور دوسرا تھا ایڈمنسٹریٹو ایکشن، کہ نظام کی درستگی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کہ مستقبل میں اس طرح کی میل پریکٹسز دوبارہ نہ ہو سکیں اور ایسے کرائسس پیدا نہ ہوں آنے والے وقت میں، یعنی کہ نظام کو درست کیسے کیا جائے، بہتری کیسے لائی جائے۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ جو پینل ایکشنز تھے اس کی صورت میں سب سے پہلے میں جاتا ہوں ایف بی آر کی طرف سے۔ ایک جو چیز شوگر کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آئی تھی وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ انڈر ویلیو، انڈر بک پریکٹسز ہیں، اور جو چینی ہے وہ بلیک میں بھی فروخت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک جو نقصان ہے وہ آپ کو ٹیکس کی مد میں ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی روشنی میں پچھلے 5 سال کا ٹیکس آڈٹ کیا گیا، جو قانون کے تحت آپ میکسیمم پچھلے 5 سال تک جا سکتے ہیں ایف بی آر کے۔ ان 5 سال کا ماضی کے آڈٹ کیا گیا، اور اس آڈٹ کے نتیجے میں جو فگر ہمارے سامنے آئی وہ یہ آپ سے میرا خیال ہے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ 619 ارب روپے کی لائبلٹی امپوز ہوئی تمام شوگر انڈسٹری کے اوپر۔ یہ اگر آپ مجھ سے ملز کا بھی پوچھیں گے تو یہ تقریباً 619 ارب روپیہ یہ اس کے اوپر امپوز ہوا، جس یہ ہے آپ کی ایف بی آر کی جو لائبلٹی ہے، یعنی کہ جنہوں نے سیلز ٹیکس میں چوری کی، جو چھپایا، اس کی مد میں کیا۔ یہ 89 ملز ہیں ٹوٹل۔ اب ان تمام 89 ملز میں سے کچھ ملز ایسی ہیں جن کا آڈٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو یہ 89 ملز میں سے میں سمجھتا ہوں 67، یہ میرے پاس جو لسٹ ہے ایف بی آر کی طرف سے، ان کا آڈٹ کمپلیٹ ہو کے ان کو اوپر یہ ٹیکس امپوز کر دیا گیا۔ جو کچھ شوگر ملز ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، جنہوں نے کچھ نے لاہور ہائی کورٹ سے، کچھ نے پشاور ہائی کورٹ سے، اور کچھ نے سندھ ہائی کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ اور ایف بی آر جو ہے وہ ایکٹیولی پرسو کر رہی ہے کہ جیسے سٹیز کا خراج ہوگا تو انشاءاللہ ان کا بھی آڈٹ ہوگا، اور اس سٹے لینے والوں میں کچھ شریف لوگ بھی شامل ہیں، ان کی بھی شکر ملے۔ نہیں، ان کا سٹے نہیں ہے، ان کے اوپر بھی لائبلٹی امپوز کی گئی۔ میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو 619 ارب روپے کا ٹیکس ہے، اس میں سے مختلف ظاہری بات لٹیگیشن بھی ہوئی، اس میں سے جو کورٹس کی طرف سے انل کیا گیا ٹیکس وہ صرف 31 ارب روپے کا تھا، یعنی کہ 588 ارب روپے کا ٹیکس ابھی بھی جو ریکوری کی مد میں وہ جاری ہے،
اور 31 ارب جو ہے وہ بھی لٹیگیشن میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی میں سمجھتا ہوں جو شوگر کمیشن کی انکوائری کے نتیجے میں سامنے آئی. دوسری جو اس میں اہم چیز سامنے آئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ یہ تمام پریکٹس اب پکڑی جا چکی تھی اور نظام کی درستگی کی طرف اقدام اٹھانے شروع کر دیے گئے، تو پچھلے سال جو ٹیکس کی مد میں شوگر سے ریکوری ہوئی وہ 2 گنا زیادہ تھی، یعنی کہ 2 دفعہ 2 ٹائمز زیادہ تھی. جو اس سے پچھلے سالوں میں جو ٹیکس کی مد میں شوگر انڈسٹری سے آتا تھا سرمایہ، وہ 2 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس کی دوسری بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد ایک فیڈرل کیبنٹ نے ذمہ داری لگائی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی کہ کارٹلائزیشن کو چیک کریں، اور اگر کچھ لوگ کارٹلائزیشن میں یا پوری انڈسٹری کارٹلائزیشن میں ملوث پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کی اپنے قانون کے تحت، اور ان کی رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے. اور اس جو کارروائی کے نتیجے میں انہوں نے 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے انڈسٹری کے اوپر، جو شوگر مل انڈسٹری ہے، کارٹلائزیشن کے لیے. یہ اس کی میں سمجھتا ہوں دوسری کامیابی تھی. 44 ارب روپے 44 بلین. اس کے اوپر حال ہی میں اس کی کلیکشن کے لیے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹے آیا ہوا ہے ٹل نیکسٹ ڈیٹ. اس کو بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ کیسز FIA کو دیے گئے جس میں کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور ایک کیس میں تو کچھ شریف لوگوں کے تو 25 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس بھی، جو آپ لوگوں کو علم میں ہے ہی، وہ بھی نکلے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ملز کی ان کے اوپر جو کرمنل کارروائیاں کی گئی. پھر دوسرا، جب آپ نے دیکھا کہ بار بار اسپیکولیشن ہوتی ہے جس کو ہم سٹے بازی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ مل سے اگر چینی نکلتی ہے ایک دام کی اور بازار میں جا کے وہ اس میں 20-30 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم سٹا جو اسپیکولیشن والی پریکٹس کہتے ہیں. 2 اقدام کیے گئے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے. ایک تو ان تمام سٹا بازوں کے خلاف آپریشن کیا گیا. پینل ایکشن کی مد میں ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوئے، ان کے پورے کاروبار کو، یہ چونکہ ایلیگل پریکٹس تھی، اس کو روک دیا گیا. سیکنڈلی FBR نے ماضی کی پریکٹس جو ثبوت ان سے ملے اس تمام کارروائی سے، اور جو FIA نے شیئر کی FBR کے سے، اس کے نتیجے میں 13.8 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپوز کی گئی سٹا بازوں کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ سٹے کے پریکٹس کو کیٹیگوریکلی ایلیگل قرار دے دیا گیا نئی لیجسلیشن سے. تو یہ بھی اس عمل کا 13.8 ارب روپے. یہ دوسری چیز اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہوئی. پھر اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو ہوئی ہے وہ فارمرز، کسان کی پیمنٹس. ماضی میں یہی پریکٹس رہا تھا کہ جو گورنمنٹ قیمت مقرر کرتی تھی اس قیمت پہ کبھی بھی پیسے کسان کو نہیں ملے. نہ صرف یہ ظلم تھا بلکہ یہ تھا کہ جو کم دام تھا وہ بھی اس کو 4-4 5-5 سال کی ڈیلے کے بعد دیا جاتا تھا، جبکہ قانون بھی موجود تھا. اور اس پیسے کی نہ ادائیگی کرنا جو ہے وہ تو ایک کرمنل اوفینس بنتا ہے. تو جیسے گورنمنٹ نے اپنی ول دکھائی، تمام کسانوں کے تمام واجبات جو ہیں وہ ادا ہو گئے، اور ابھی کسان جو ہے اس سے کافی خوشحال ہوا ہے. پھر جو ایک اہم چیز تھی، کیونکہ چینی کی قیمتوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کی پرائس فکسیشن فار دا فرسٹ ٹائم کی گئی. اس میں حکومت کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو، خاص کر پنجاب حکومت کو بہت دشواری کا سامنا ہوا، کیونکہ بار بار جو مختلف مل مالکان تھے یا ان کی ایسوسیشن ہے وہ لٹیگیشن میں بھی جاتی رہی مختلف فارمولہ کے اندر، کوئی بھی نہ کوئی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ. تو وہ ایک تسلسل کا عمل ہے، لیکن حکومت نے اپنی جو ول تھی وہ جاری رکھی اور قیمت انہوں نے مقرر کر دی ہے جو شوگر کی، اور اس کے ایک فارمولہ کے تحت قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس قیمت کے اوپر چینی کی سپلائی جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایک کمیٹی کی سربراہی کی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، سندھ سرحد گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس کے اوپر کام جاری ہے. ہمیں کچھ چیزیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کورسو میئر لینے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کو. نیکسٹ ویک شاید اس کی دوبارہ ڈیٹ ہے، لیکن جو پرائس فکس کرنا ایک بہت بڑا عمل تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں
کہ قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ایڈمنسٹریٹو میئر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ثمرات اگلے سیزن سے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو ایف بی آر کی طرف سے تمام شوگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو کہ جدید آلات سے، جس میں کیمراز بھی ہیں جیسے سی سی ٹی وی ہوتا ہے، کہ شوگر کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تمام کور ہوگی اینڈ ٹو اینڈ، کہ کتنی شوگر کرش ہو رہی ہے، کتنی بوریوں میں پیک ہو رہی ہے، کتنی بوریاں ہیں، وہ تمام چیز ایف بی آر کے پاس ہیڈ کوارٹر میں اور کین کمشنرز کے پاس اس کی ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. تو ایک تو آپ کی سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی وداؤٹ ہیومن انٹریکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کی مد میں ہے اس میں چوری کا کلا کما کیا جا سکے گا. تو یہ ایک بڑا اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے انسٹال کرنے میں بھی ہمیں بے شمار لٹیگیشن سے گزرنا پڑا، کیونکہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے. مختلف پارٹیاں اس میں، کبھی ایک کورٹ سے اسٹے آ جاتا، کبھی دوسرے کورٹ سے، لیکن میں داد دینا چاہوں گا جو ہمارے اٹارنی جنرل آفس ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر جا کے اس کا بڑا بھرپور دفاع کیا حکومتی پالیسی کا، اور عدالتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. لیکن بار بار ایسا رکھنا ڈالا جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے میجورٹی آف ملز کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح سے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جو گنے کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ، اور دوسرا اس گنے میں سے کیا سکروز کنٹینٹ نکلتا ہے اس کے لیے حکومت اپنی لیبز بنا رہی ہے. اور یہ لیبز بنانے کے لیے بھی کوئی حکومت الگ سے فنڈز نہیں دے رہی. گنے کی فروخت کے وقت سیس ٹیکس ہوتا ہے جو اسی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. ماضی میں کبھی بھی اس سیس ٹیکس کو، اس کے دو پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ روڈز بنائی جاتی ہیں جو ملوں کے ارد گرد ہوتی ہیں تاکہ کسان اپنا اجناس بہتر طریقے سے لا سکیں، اور دوسرا یہ لیبز وغیرہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی کتنی اس کے اندر سکروز کنٹینٹ ہے وہ دیکھا جا سکے. تو ان لیبز کا بھی قیام کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ چل سکے کہ اس سال گنے کی فصل میں سے کتنی چینی کس مل نے پیدا کی ہے. تو یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے. اگر آپ اس کو ہول سم میں دیکھیں گے تو یہ ان کے انکوائریز، کمیشنز، ان کے ثمرات ہیں. تو ایک تو یہ شوگر کا تھا. شوگر کے بعد آ جاتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر. پیٹرولیم پروڈکٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اب تو قیمتیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا پچھلے سال کہ جب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی. تو جب قیمتیں کم ہوئی تھی تو پاکستان میں مختلف شہروں میں شارٹیج بھی ہو گئی تھی پیٹرول کی، جو کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تو قیمتیں کم ہیں، شارٹیج کیسے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن فیڈرل کیبنٹ کے حکم پہ بنا، اور پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کو کہا، بلکہ جو ٹی او آرز تھے انہوں نے ہی ڈٹرمن کیے. تو ان ٹی او آرز کی روشنی میں جو کمیشن تھا اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کا کنکلوژن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جو او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہورڈنگ کی ہے، اور جو پروفٹ تھا، جو فائدہ تھا قیمتیں کم ہونے کا، وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اور یہ ایک جو حکومت کا اس کے اندر موقف تھا، یہ کرمنل ایکٹ تھا. دیکھیے، جب پہلی تو بات ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن جب قیمت کم ہوگی تو وہ آپ کو بھی قیمت کم ملے گی. لیکن ایک ماہ ایسا آیا جب قیمت تو کم کر دی گئی، کیونکہ قیمت تو حکومت نے کم کرنی ہے، لیکن پیٹرول سپلائی نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے جب انکوائری کی گئی تو او ایم سیز اس کے لیے رسپانسبل تھی. جب کمیشن بنا اور کمیشن نے اپنی جو فائنڈنگز دی تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو یہ تھی کہ بہت زیادہ انلیگل پیٹرول پمپس تھے. 2000 سے زائد انلیگل پیٹرول پمپس جو تھے پورے ملک میں، ان کو بند کیا گیا اوگرا سے مل کے ایف آئی اے نے. دوسرا، او ایم سیز مختلف ممالک میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، یہ بھی ان کی فائنڈنگ تھی، 8 10 7، انڈیا میں شاید 10 سے نیچے ہیں. ہمارے یہاں کو 45 سے زائد او ایم سیز ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ لائسنسز دیے گئے ہیں.
اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انلیگل پیٹرول پمپس ہیں ان کے اوپر وہ پیٹرول بکتا ہے جس کے اوپر نہ آپ کوئی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ جا کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، آپ تو پورے پیسے دے رہے ہیں لیکن حکومت کے خزانے میں وہ پیسے جمع نہیں ہو رہے. تو اس پریکٹس کو روکا گیا، جس کا ایک سیدھا فائدہ یہاں پہ نظر آیا کہ یہ معلومات آنے کے بعد سے پی ایس او جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اس کی سیل میں 36% اضافہ ہوا، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو اس پریکٹس میں ملوث نہیں تھی ان کی چونکہ جب چوری رکی تو ان کی بھی سیل میں، جیسے کہ شیل ہے، 28% ان کا اضافہ ہوا ان کی سیل میں، کیونکہ یہ جو پیٹرول رکا. اب دوسرا حصہ تھا کہ لائبلٹی ڈٹرمن کرنا کہ کس نے کیا کیا. تو دو طریقے سے وہ ڈٹرمن کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ جب قیمت کم تھی تو جو تیل خریدا ہوا تھا، جن ویسلز میں تیل آتا تھا، ان کو برتھنگ نہیں کی گئی. جس دور میں 20 دن 25 دن جب وہ کم تھا تو وہ ویسلز دو تھی، ایک پلوٹس اور ایک ٹام آسٹرڈ، ان کی برتھنگ نہیں کی گئی. تو وہ جو سستا تیل تھا وہ ڈاک ہو کے عوام تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے، اور یہ سراسر ان کی اس کے اندر کرمنالٹی تھی. تو اس میں 3.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور وہ 3.5 ارب روپیہ ڈٹرمن کر کے ان تمام کمپنیوں سے اب وصول کیا جا رہا ہے جن کی لائبلٹی تھی. دوسرا جو اہم تھا، جو شارٹ سپلائی تھی، کہ پیٹرول پمپس کو اس میں صاف دیکھا گیا کہ پیٹرول پمپس کو جو دکھایا گیا اپنے لیجرز میں، کیونکہ دیکھیں جب آپ انکوائری کرتے ہیں تو میں اگر ایک او ایم سی ہوں اور میں دکھا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو 1000 لیٹر تیل دیا ہے، لیکن جب ہم نے جا کے چیک کیا ان تمام پیٹرول پمپس کو جو ان کے اپنے لیجرز کے مطابق جن کو یہ وصولی ہوئی تھی، تو ان کے پاس وہ 1000 نہیں 500 لیٹر مثال کے طور پہ تیل پہنچا ہوا تھا. تو سیدھا فجنگ کی گئی 500 لیٹر کی. تو یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور او ایم سی وائز رسپانسبلٹی ڈٹرمن کی گئی، اور 5.5 ارب روپے کی لائبلٹی نکالی گئی ہے. اس کے اوپر بھی پہلے ہی فیڈرل کیبنٹ جو تھی وہ گو ہیڈ دے چکی ہے ایف آئی اے کو کہ جو بھی کرمنل کارروائی ہے، ایف آئی آرز ہیں، اریسٹ ہیں، جو ان کے باقی معاملات ہیں ریکوری کے لیے وہ کیے جائیں. اور اوگرا کو بھی اس معاملے میں انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی ریکوری کے ساتھ ساتھ اس پریکٹس کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے. اور جو ان کے لاس میں بھی اگر کچھ لکوناز ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سا ایمبیگوٹی تھی، ایریا کلیئر نہیں تھا کہ جو سٹوریج ہے 20 دن کی وہ ایکچولی اس کو مانیٹر کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیا منسٹری کی ہے یا اوگرا کی ہے. تو اس کے اوپر بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن ریکوری کی مد میں 3.5 ارب روپیہ ہولڈنگ میں جو ویسلز کی برتھنگ ٹائم پہ نہیں ہو سکی، اور 5.5 ارب روپیہ جو شارٹ سپلائی آف فیول ہوئی پیٹرول اسٹیشنز کو، اس کی مد میں نہیں ہو سکی. تو یہ جو دوسرا ایک اہم تھی انکوائری، اس میں سے یہ تھا. تیسری تھی براڈ شیٹ کی انکوائری. براڈ شیٹ کی انکوائری میں جسٹس عظمت شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس نے اپنی رپورٹ پیش کی. براڈ شیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارن کمپنی تھی جو مشرف دور میں انگیج کی گئی تھی، جو مختلف آف شور یا اوورسیز پیسہ لوٹ کے گئے تھے، ان سے ریکوری کے لیے. اس میں کام تو کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اس میں ہمیں کوئی $40 ملین سے زائد تک ان کو جرمانے کی مد میں دینا پڑا. جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے مطابق کچھ لوگوں کے اوپر تو انہوں نے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی لگائی جنہوں نے جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت نیگلیجنس دکھائی تھی. دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ جو انکوائری کی رپورٹ تھی اس نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ جو 2009 جب یہ براڈ شیٹ کی طرف سے پہلا وہ وصول ہوا نوٹس فار آربیٹریشن، اس وقت سے لے کے 2015 تک جب تک وہ خط و خطابت ہوتی رہی، اور 2016 سے لے کے 2018 تک جب آربیٹریشن کی پروسیڈنگز باقاعدہ طور پہ لندن میں چلی، اس تمام دور کے اندر کمیشن کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کا انٹرسٹ صحیح طرح سے واچ نہیں کیا گیا، یعنی کہ پاکستان کا مقدمہ صحیح طرح سے نہیں لڑا گیا. اور بات بڑی سمپل سی تھی. حکومت پاکستان یا نیب اس کو جب پرسو کر رہا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ریکوریز ہوئی بھی ہیں اس میں براڈ شیٹ نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے.
اور ان کی سروسز بھی ٹرمینیٹ کر دی گئی تھی۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے معاہدے کے مطابق یہ ضروری ہی نہیں تھا کہ ہم کوئی کام کرتے یا نہ کرتے، معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی ان لوگوں سے ریکوریز ہوگی تو اس کا اتنا فیصد حصہ ہمیں دیا جائے گا۔ تو یہ معاہدے کی بند پہ بات تھی، لیکن حکومت پاکستان جو 2009 سے لے کے 2018 تک اس مقدمے میں بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکی، تو اس میں رسپانسبلٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے فیڈرل کیبنٹ نے FIA کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ چونکہ اس میں اٹارنی جنرل آفس کے لوگ بھی اس زمانے میں تھے، باقی لوگ بھی تھے، حکومتی لوگ بھی تھے، نیب کے لوگ بھی تھے اور باہر کے لائرز بھی تھے، تو ان تمام چیزوں کو، اس پوری پروسیڈنگز کو دیکھا جا رہا ہے اور اس میں ایکسپرٹس بھی ہائر کیے گئے ہیں کہ کیا آیا واقعی ہی کسی کی کوتاہی تھی، اور جس کی بھی کوتاہی ہوگی اس کے اوپر وہ لائبلٹی امپوز کی جائے گی۔ تو یہ اپڈیٹ تھی براڈ شیٹ کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے متعلقہ۔ تو یہ براڈلی 3 انویسٹیگیشنز تھی، باقی چھوٹی انکوائریز ہوتی رہی ہیں مختلف معاملوں میں، جس میں راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری تھی جو کہ پنجاب کے اینٹی کرپشن نے کی تھی۔ اس کی نتیجے میں 2 چیزیں ہوئی، ایک تو جو رنگ روڈ ایک جس میں سیریس قسم کے اسٹرکچرل فلاز بھی تھے انجینئرنگ کی حد کو لے کے، اور دوسرا اس میں ایکسٹرا لوپ ایڈ ہو گیا تھا 20 کلومیٹر سے زائد، تو وہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز میں اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور اب اس کی ری الائنمنٹ کر کے انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح بھی کریں گے، جو نئی رنگ روڈ بنے گی راولپنڈی کی، جو ایکچوئل الائنمنٹ ہے جو ہونی چاہیے اصولی طور پہ۔ دوسرا اس میں جو رسپانسبل افسران تھے ان کے اوپر جو ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی ہے وہ جاری ہے، اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور وہ ایک آن گوئنگ کرمنل کیس ہے جس کی انویسٹیگیشن جو ہے اینٹی کرپشن پنجاب کر رہی ہے اس فیصلے کے مطابق۔ یہ اس کی رنگ روڈ انکوائری کی انویسٹیگیشن تھی۔ تو یہ مختصراً ساری ابھی یہ تو اچھی بات ہے، انکوائری کمیشن بھی بنتا ہے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، پبلش بھی ہو جاتی ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اس سارے سیناریوں میں چینی کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی، پیٹرول کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی، باقی بھی چیزیں، عوام کو تو ریلیف نہیں ملا، تو ان انکوائریز کا کوئی فائدہ کیا ہے؟ ذرا سادہ سے الفاظ میں بتا دیں عوام کو۔ جی بالکل، دیکھیں میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، یہی اصل میں آج کی بھی اس پوری جو پریس کانفرنس تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا۔ دیکھیے انکوائری کرنا، انویسٹیگیشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ غلطی کو پکڑنا، کوتاہی کی نشاندہی کرنا اور درستگی کے لیے اقدامات اٹھانا، یہ اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو بجائے یہ کہ میں ایک آدمی بیٹھ کے یہ سوچوں یا آپ ایک آدمی سوچیں کہ نہیں یہ غلطی ہوئی ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انکوائری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیولی یہ طے کر لیا جائے کہ اس میں کیا کسی کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اگر غلطی ہے تو اس غلطی کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر نظام میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سسٹم کے بھی فلاز ہیں، اس میں کیا درستگی ہونی چاہیے۔ تو یہ انکوائریز انویسٹیگیشن اس لیے بہت ضروری ہیں۔ اب عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ 2 چیزوں میں ہے۔ دیکھیے آج مثال کے طور پہ IMF پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں۔ IMF پروگرام جب ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں کرتا ہے۔ ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ٹیکس بیس اپنی بڑھائیں، آپ ٹیکس کلیکشن بڑھیں، جو کہ اکنامکس کے اصولوں کے حساب سے بڑی ایک ضروری چیز ہے۔ اب ٹیکس بیس بڑھانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عوام کے اوپر ٹیکس اور لگا دیجئے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھا لیں۔ چلیں گے جہاں پہ شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جب مثال کے طور پہ پرائس فکسیشن، اب حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ کسان ہے، مل والا ہے، وہ بھی تو کوئی برا آدمی تو نہیں ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے اور ایک جائز منافع لینا اس کا حق ہے۔ اس کو ایکسپرٹس کو بٹھا کے عدالتی حکم کے مطابق بھی ہم نے چینی کی ایک پرائس فکس کی، 89 یا سمجھے 90 روپے چینی کی پرائس فکس کی ریٹیل کی۔ جب وہ پرائس فکس ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب حکومتی ذمہ داری ہے کہ اس قیمت پہ چیز نہیں ملنی چاہیے۔ اب 2 صاحب اٹھتے ہیں، وہ جا کے اس پہ سٹے لے لیتے ہیں، پھر وہ سٹے جتنا عرصہ چلتا ہے حکومت وہ اقدام نہیں کر سکتی جو فورسفلی کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی پنجاب حکومت کو اسی چیز کا سامنا ہے کہ 90 روپے کی قیمت مقرر کی گئی تھی،
ابھی بھی 115 کے قریب 20 کے قریب چلی گئی تھی, دوبارہ اس کو پش بیک کیا گیا ہے جو پرائس فکس کی گئی ہے اس کے مطابق. اور وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کافی اس کے اندر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ نہیں, ابھی بھی 95-96 قابل قبول نہیں ہے, جو قیمت آپ نے مقرر کی ہے اس کے اوپر ملنی چاہیے. اور لیگل ٹیم کو بھی یہ انسٹرکشنز کی ہیں کہ اسٹے کو بڑا فورسفلی فائٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عدالتی نظام میں, چاہے وہ قانون کی وجہ سے ہے یا سسٹم پہ لوڈ بہت زیادہ ہے, ہم سب کو اس پہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایگزیکٹو, پارلیمان اور جوڈیشری تینوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب اصل سوال یہیں پہ آتا ہے, یہ انصاف کی بات ہے نا, کہ اگر لیٹ سپوز حکومت کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور کسی شخص کا رائٹ متاثر ہوتا ہے تو اس کو بالکل عدالت کے پاس جانا چاہیے اور عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. ہماری استدعا یہ ہے, اور یہ میری نہیں ہے, یہ آپ سب کی ہے, عوام کی ہے, کہ وہ فیصلہ فوری ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ ہو, اگر حکومت کے خلاف بھی فیصلہ ہوگا تو حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ فیصلہ فوری ہو. دوسرا انہوں نے کتنا ٹیکس چوری کیا ذاتی ان کے حوالے سے, اور دوسرا رنگ روڈ میں دوسری خارجہ لوگوں نے جتنا بھی ہوئے تھے, کیا وہ انکوائری میں نکل باہر آ چکے ہیں کہ وہ روڈ نہیں تھا؟ دیکھیں, جو دو چیزیں آپ نے سوال کی ہیں. پہلی تو بات ہے جو JDW ہے اس کے دو طرح کے معاملات تھے. ایک تو ٹیکس کی مد میں تھا. جو ٹیکس کی مد میں معاملات تھے وہ ان کے مختلف ملے ہیں, میرے خیال ہے شاید 8 ان کی ملے ہیں. تو ان 8 ملوں کا آڈٹ ہوا ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کہیں مجھے پڑھنا پڑے گا, بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں ان کی جو لائبلٹی ہے وہ ڈٹرمن کر کے ان کو ٹیکس ہوا ہے. کچھ کیسز میں JDW جو ہے اس وقت شاید لاہور ہائی کورٹ میں اس نے چیلنج کیا ہوا. بات لیے چلیں گے جہاں پہ شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. کون سی بیٹ؟ جی, اکانومی کرتے ہیں نا. اب آپ سے وہ کوئی کرائم کی بات پوچھ لے تو آپ کو بھائی کیا پتہ ہوگا. میں جنرل بات ضرور کر سکتا ہوں آؤٹ آف مائی نالج, لیکن مجھے وہ نہیں پتا کہ اوگرا نے سمری کتنے کی بھیجی اور اس کے اوپر کیا فیصلہ, مجھے نہیں پتا نا, کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. وہ تو پیٹرولیم والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا میں جو مجھے مشاہدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے شروع سے ایز پالیسی جو لیوی اور ٹیکسز ہیں ان کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس بات کا بارہا پش کیا ہے کہ جتنا کم بوجھ عوام پہ ڈالا جا سکے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے, آپ کے, ایون وزیر اعظم صاحب کے بھی اختیار سے باہر ہیں. وہ ہیں عالمی منڈی میں اس کے ٹرینڈز اور قیمتیں. اگر عالمی قیمت بڑھے گی تو اس کا قیمت کی بات کر رہی ہے. یا تو دیکھیے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے اکانومی کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ٹیکس بڑھایا گیا ہو تو پھر سوال ہو سکتا ہے. لیکن قیمت کو اگر جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ تو قیمت جیسی وہاں بڑھے گی یہاں. اور جب یہ قیمت, کیونکہ آپ اگر اکانومی کور کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیمت اوپر جاتی ہے اور نیچے. اس وقت 3 سال کے ہائیسٹ پہ ہے پیٹرولیم قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہے. تو اس کے حساب سے اگر جب یہ نیچے آئے گی تو وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگی ہمارے ہاں. اور جو پرائس فکسیشن فارمولا ہے وہ اوپن فارمولا ہے. اگر اس فارمولے میں کوئی بہتری کی جا سکتی ہے تو آئی تھنک گورنمنٹ اور جو منسٹری ہے دے ول بی اوپن ٹو سجیشنس. سر, میرا سوال نیب آرڈیننس سے متعلق ہے. ہم نے دیکھا کہ نیب کمیٹی آرڈیننس 2021 آیا, اس کے بعد کیسز شٹل کاک کی طرح نظر آتی ہے کہ نیب جو ہے سیشن کورٹ کو بھیج رہی ہے, سیشن کورٹ واپس نیب کورٹ کو بھیج رہی ہے. تو یہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا کوئی پراپر فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ریلیٹڈ جو سیاسی کیسز وغیرہ ہیں, صرف ان کے اوپر جو ہے اس کو زیادہ حکومت کا بھی اور نیب آرڈیننس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ زور ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں ایک تضاد ہے. سوال آپ نے بڑا اچھا کیا, لیکن آپ کے سوال میں تضاد ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک تو اس وقت کوئی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا, اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کیس فٹ بال کی طرف پھینک رہی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا زور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہے آرڈیننس آنے کے بعد. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ ہو رہا, تو ایک فیصلہ کر لیں کچھ ہو رہا ہے. اور اگر دیکھیں دوسرا یہ نہیں, دیکھیں ریلیف دینا ہے عدالت نے. آصف زرداری صاحب گئے تھے 2 دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اسی آرڈیننس کا فائدہ لینے, اور وہ فائدہ وہ نیب سے تو نہیں مانگ رہے تھے نا, عدالت سے مانگ رہے تھے. عدالت میں انہوں نے ریٹن اپلیکیشن دی, آرگومنٹس کیے,
اور عدالت نے ان کی جو اپلیکیشن تھی وہ رد کر دی. اب ان کے پاس ظاہر بات ہے اپیل کا بھی حق ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی اس کا فیصلہ تو ہم عدالتوں تک چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک نیب آرڈیننس کی بات ہے تو وہ بالکل اس میں کچھ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے ابہام جو کہ جورسڈکشن کا ابہام ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو پرائیویٹ پرسن ہوگا. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 3 سال سے پہلی تو بات یہ ہے ہمارے دور سے 10 سال پہلے نیب کا قانون اچھا تھا برا تھا, اس کے سینگ تھے یا 6 ٹانگیں تھی یا 12 بازو تھے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑا اچھا اتحاد ہوا تھا حکومت اور اپوزیشن کا. تم ہمیں نہ پوچھو ہم تمہیں نہیں پوچھتے, تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹتے. تو اس وقت تو کوئی نہیں تھا. اب جب وہ ایک ادارہ جس کو انسٹیٹیوشن کے طور پہ بنایا گیا کہ جی ایکٹیویٹ ہوں, اور اس پہ یہ نہیں ہے کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ہم خود وزیر اعظم صاحب کرٹیسزم کرتے ہیں, وہ تو ہر ادارے پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جو اپنا کام اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنا کام بہتری سے کریں. تو نیب کے معاملات کو لے کے پچھلے 3 سالوں میں جو بہت زیادہ چیز کہی گئی وہ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھیں. دیکھیں میں سمپل آپ سے کر دیتا ہوں کہ یہ نیب کا جو آرڈیننس آیا تھا یہ کس لیے آیا. ایک تو جو بیوروکریسی ہے اس کی فیصلہ سازی کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ نیب ان کو بے جا تنگ کرتی ہے اس وجہ سے کہ کلیئرٹی نہیں ہے قانون کے اندر کہ اگر کوئی گڈ ول میں وہ فیصلہ کریں گے, اور اگر وہ لیٹ سپوز آپ اپنے دن میں روزمرہ کے کام میں 10 فیصلے کرتے ہیں, ان 10 میں سے 2-3 ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہوتے ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرمنل ایکٹ کر دیا. تو کرمنل ایکٹ تب بھی ہوگا کہ اپنے فیصلے میں آپ نے کسی سے رشوت لی یا کچھ لیا. تو ایک تو اس قانون کے تحت یہ کلیئرٹی آ گئی کہ محض ایڈوائز دینا, کسی میٹنگ میں شمولیت اختیار کرنا اور اپنا ایک مشورہ دینا وہ نیب کے قابل دست اندازی جرم نہیں ہے. آپ کا مشورہ, آپ کی ایڈوائز غلط ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ ایڈوائز غلط ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی انٹینشن تھی, اس کے پیچھے کوئی کرپشن تھی, کوئی کک بیک تھا, کوئی کمیشن تھا, تو پھر وہ قابل دست اندازی نیب ہوگی, ورنہ وہ نیب کے اس ضمن میں نہیں آئے گی. اس کے لیے باقی جو ضابطے کی کارروائیاں ہیں چاہے وہ پروسیجرل ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ہیں. دوسرا تھا بزنس. ایک پرائیویٹ پرسن جس کا پبلک آفس ہولڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی ایسی ٹرانزیکشن سے تعلق نہیں ہے جو کہ پبلک کے پیسے کی ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کے پیسے کی, ایکسچیکر کے پیسے کی ہے, تو اس کا معاملہ نیب میں نہیں جانا چاہیے. یہ مطالبہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب مطالبہ تھا. تو اس میں بھی کلیئرٹی لے آئے کہ, اور یہ ویسے بھی پہلے قانون کے اندر تھا لیکن یہ اتنا کلیئر نہیں تھا, تو اس کو بھی ایبسولوٹ کلیئرٹی دے دی کہ اس معاملے میں اگر ہوگا تو یہ. اب اس میں 2 چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید نیب کی طرف سے بھی ایک آیا تھا کہ وہ لا منسٹری کو لکھ رہے ہیں کلیریفیکیشن کے لیے, تو اس کے اوپر بالکل میری لا منسٹر صاحب کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور نیب کے بھی پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہیں. تو وہ اپنے تمام ریجنل نیب سے جو ان کو دشواریاں آ رہی ہیں چاہے وہ عدالتوں میں ہیں, ایک میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو دشواری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون کے تحت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے تمام ایویڈنس کی, تو وہ اوور نائٹ تو چیزیں انسٹال نہیں ہو جائیں گی. تو کچھ عدالتوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گواہی کی ریکارڈنگ روک دی جانی ہے. تو اس کی بھی کلیریفیکیشن لا منسٹری نے دینی ہے, کیونکہ اسی کے ایک سب سیکشن این میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 6 ماہ لگنے ہیں, کیونکہ 6 ماہ کی مدت ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے تمام اکاؤنٹیبلٹی کورٹوں کو اکوپ کرنا ہے کہ وہ اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکیں. تو وہ تمام کلیریفیکیشن لا منسٹری دینے جا رہی ہے کورٹس کو بھی اور نیب کو بھی جو اس میں ابہام ہے, اور اگر فردر کوئی چیز ہوگی تو وہ چونکہ لا منسٹری نے اس میں کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا کلیئر. آخری سوال ساؤنڈ بٹ. شہزاد صاحب, ملک میں کچھ یونیورسٹی کی ISI کی تعیناتی پر سر میں تو میرا تو اس سبجیکٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کو کیا وہ زبان سمجھ آ رہی ہے اس پہ بات؟ دیکھیں اگر آپ میرے ٹاپک پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ضرور بات کریں, مجھے اس ٹاپک سے میرا تو علم میں نہیں ہوتی یہ چیز. تھینک یو. مشیر احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کیا صورتحال رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. انہوں نے کہا کارٹلائزیشن پر
44 अरब का जुर्माना आयद किया गया। बाद शुगर मिलों ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। गुज़िश्ता साल शुगर मिल से टैक्स कीमत में दुगना इजाफा हुआ है और शुगर कमीशन की इंक्वायरी के नतीजे में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस इक़दाम के बाद शुगर मिल से टैक्स दुगना बढ़ गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।